السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 45 اور اس میں ہمیں صفت الرکوع پر رکوع کی صفت کیا ہے۔ فَإِذَا تَمَّتِ السُّورَةُ كَبَّرْتَ فِي الْحِطَاطِ لِلرُّكُوعِ وَتُمَكِّنُ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ۔ جب آپ کی صورت مکمل ہو جائے تو آپ نے تکبیر کہنی ہے اپنے جھکنے کے وقت، اور اس سے مراد کیا ہے کہ پورے جھکنے کے پروسیجر کے دوران، یعنی کہ پہلے تکبیر کہہ دی اب جھکنا شروع کرو، یا پہلے پورے جھک کے اب تکبیر کہہ رہے ہو، تھرو آؤٹ دی پروسیس اللہ اکبر، اس طرح۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو متمکن کر لینا ہے اپنے گھٹنوں کے اوپر، وہ تسوی ظاہرہ کا مستوی ہے، اور آپ نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لینا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو طویل ہے نا مختصر خلیل وغیرہ، ان میں ہم اور انشاءاللہ تفصیل سے آپ یہ مسئلہ دیکھو گے۔ اصل چیز ہے حد رکوع جھکنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا واجب نہیں، لیکن اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں پر آ جائیں، یہ ہے اصل انحطاط، اور شیخ دبیان بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ کمر آپ کی سیدھی ہو جائے۔ ولا ترفع راسک ولا تطاطئه، نہ آپ نے اپنا سر اٹھانا ہے نہ اس کو تطاط کرنا ہے۔ تطاط سے مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا جھک جاتے ہیں، مدرسے میں آپ نے دیکھا ہوگا فلیکسیبل لوگ، کہ ان کا گھٹنے سے بھی نیچے سر چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو، گھٹنے کے لیول سے نیچے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ تجافی بتبعیک عن جنبیک، اور آپ نے کیا کرنا ہے، الگ کرنا ہے اپنے پاری سے، سائڈوں سے، کناروں سے اپنے ہاتھوں، بتبعیک ای عضدیک، والعضد ما بین المرفق الی الکف، اور عضد کسے کہتے ہیں، کتف یعنی کندھے سے لے کے ایلبو کے درمیان کا حصہ جو ہوتا ہے۔ وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، اور آپ نے کیا کرنا ہے، خشوع خضوع حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کا اعتقاد رکھنا ہے اس کے ذریعے اپنے رکوع میں اور اپنے سجود میں۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ولا تدع فی رکوعک، سمجھے، اور اس کو اپنے رکوع میں نہیں چھوڑنا۔ وقل ان شئت سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمجھے۔ دوسری بات، رکوع سجدے میں اگر آپ کچھ نہ بھی پڑھو نا نماز ہو جائے گی۔ اصل چیز ہے تمانیت اور اتنی دیر جھکنا، اور مالکی مذہب کی ایک اور خوبصورتی، اور شیخ دبیان بھی یعنی منہجی متقدمین کے مطابق پوری ریسرچ کر کے جس رزلٹ پر پہنچے وہ یہ ہے، اور یہ مالکی مذہب کا تو خیر الحمدللہ فتویٰ ہے کہ رکوع سجدے میں کوئی بھی قول موقت نہیں، اور یہی عطا ابن ابی رباح کا بھی فتویٰ ہے جو کہ مفتی مکہ ہیں، سمجھ رہے ہو، یعنی کوئی بھی قول مؤکد نہیں، تاکید شدہ نہیں کہ یہ پڑھو، کچھ بھی پڑھ سکتے ہو تعظیمی کلمات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ لو، ولیسا، یعنی اگر آپ نے صرف ایک بار سبحان اللہ بھی کہہ دیا نا اور وہ بھی نہیں کہا کافی، تو سبحان اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی کیا کہہ رہے ہو میرے کمال؟ ولیس فی ذلک توقیت قول ولا حد فی اللبس، وہ کہتے ہیں کہ اور اس میں کوئی بھی توقیت نہیں ہے کہ آپ نے کیا قول کہنا ہے، اور نہ کوئی حد ہے کہ کتنی دیر رہنا ہے رکوع میں۔ ای ان التسبیح لا یتحدد بعدد بحیث اذا نقص عنہ یفوت الثواب، وہ کہتے ہیں یعنی کہ مالکی مذہب میں تسبیح کی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنی بار آپ نے کہنا ہے، اگر اس سے کم کہا تو ثواب میں کمی ہوگی، 3 بار سے کم کہا یہ وہ لا، فالتسبیح مستحب، تسبیح جو ہے مستحب ہے، والتعین غیر لازم، اور اس کا تعین کرنا جو ہے لازم نہیں ہے۔
سمجھے؟ الرف من الرکوع وما یقال فی، رکوع سے کھڑا ہونا اور اس میں کیا کہا جائے گا. ثم ترفع راسک وانت قائل، اس کے بعد اپنے اپنے سر اٹھانے اور اس اٹھانے کی پوزیشن کے دوران آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے. جب تک آپ کی کمر سیدھی ہو تو آپ کا سمع اللہ لمن حمیدہ تسمیع ختم ہو چکا ہو. پھر کھڑی ہوئی حالت میں اپنے رب ولک الحمد کہنے، وہ قیام کا ذکر ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں، یا تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی پورا کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، یا اس کے دوران ہی ختم کر کے ربنا ولک الحمد بھی کہہ چکے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ خاص طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے نماز میں، کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں نا تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. رانگ. وانت قائل سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے کھڑے ہونے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے. ثم تقول، اس کے بعد آپ نے کہنے اللہم ربنا ولک الحمد ان کنت وحدک، اگر آپ اکیلے ہو تو آپ نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے. اس کے بعد ولا یقولها الامام، مشہور مذہب کے مطابق امام نے نہیں کہنا، اسی روایت کی وجہ سے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ماموم ربنا ولک الحمد کہے. ولا یقول الماموم، اور ماموم کیا ہے، مقتدی کیا نہیں کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ. ویقول اللہم ربنا ولک الحمد وتستوی قائما مطمئنا مترسلا. اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اطمینان کے ساتھ مترسلن. مترسلن کا کیا مطلب ہے؟ متمہلن ای زیادۃ علی الطمانینہ، یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ، بہت زیادہ، کیونکہ رسول اللہ بہت دیر کھڑے رہتے تھے. لأن الزائد علیہ سنہ، کیونکہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اس میں طوالت کرنا یہ سنت ہے. سنت و سنت موقدہ میں فرق رکھنا ہے آپ نے نماز کے باب میں. مالکیہ مذہب صفت السجود وما یقال فی، سجدے کی صفت کیا ہو اور اس میں کیا کہا جائے. ثم تہوی ساجدا لا تجلس، اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ سجدے میں گرنا ہے اور بیٹھنا نہیں ہے. کچھ لوگ پہلے بیٹھتے ہیں پھر جاتے ہیں سجدے میں، لا، خاص طور پہ ہماری نہیں، عورتیں غلطی کرتی ہیں. ثم تسجدوا وتکبروا فی الانحطاط للسجود، اس کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اور نیچے جاتے ہوئے پوزیشن میں تکبیر کہنی ہے سجدے کے لیے. ثم تسجدوا وتکبروا فی انحطاطک للسجود فتمکنوا جبہتک وانفک من الارض، اور اس کے بعد آپ نے بالکل ٹیک دینی ہے اپنا ماتھا اور اپنی ناک زمین پر. الجبہہ ہی مستدیرہ ما بین الحاجبین الی ناصیہ، یہ وہ گول جگہ ہے جو آپ کے حواجب، بھموں اور ناصیہ، یہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس کے درمیان ہے، یعنی کہ یہ اس کو آپ نے ٹیک دینا ہے. والفرد یحصل بمس الارض بادنی جزء منها، اور فرد حاصل ہو جاتا ہے اگر آپ نے زمین کے ساتھ مس کر دیا، ٹچ کر دیا صرف تھوڑا سا حصہ بھی اس پورے ایریا کا. هذا بیان لصفت سجود الکاملہ، صفت سجود کاملہ کیا ہے کہ ناک بھی لگے ماتھا بھی لگے. اما الفرد فیحصل بمس الارض بادنی جزء من الجبہہ، البتہ فرض ادا ہو جائے گا اگر آپ نے ماتھے کا کوئی ایک حصہ بھی ٹچ کر دیا، بے شک ناک ٹچ نہ ہو. وَأَمَّا سُجُودُ عَلَى الْأَنْفِ فَمَشْهُورٌ مذہب انه مستحب، البتہ ناک کو بھی زمین پر ٹچ کرنا ہے کیا ہے، مستحب مذہب میں سے. وکیل، اور یہ بھی کہا گیا یجب لا علی جہت الشرطیہ فیعید الصلاۃ لترکہ فی الوقت. وہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے مالکیہ میں سے یہ بھی کہا کہ واجب ہے ناک کا ٹچ کرنا، لیکن یہ شرط نہیں ہے سجدے کی. فیعید الصلاۃ لترکہ فی الوقت، تو وہ نماز کو لوٹائے گا اگر اس کو وہ وقت پہ ادا نہیں کرے گا. وتباشر بکفیک الارض، اور آپ نے اپنے چہرے کے بالکل ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، باسطاً پھیلا کر، یدئی کا
مستویتین الی القبلہ، قبلے کی طرف ان کا رخ کرتے ہوئے. تجعلوا حذو اذنیک او دون ذلک، ان کو بالکل اپنے کانوں کے برابر یا اس سے تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہو. بین تدعوما اسفل من الاذنین، یعنی کہ آپ اس کو کانوں سے نیچے بھی کر سکتے ہو، اوپر نہ جائے، وہ تو بالکل عجیب بات ہے. کانوں یا کانوں سے نیچے یعنی سینے کے لیول، کندھوں کے لیول. وہ کل ذالک علی جہت الاستحباب، اور وہ کہتے ہیں سب جو ہے استحباب پر آدھارت کام ہے، کرنا کوئی ایسا واجب نہیں ہے، سنت موقع. جی کل ذالک واسع، اور وہ کہتے ہیں سب وسیع ہے. غیر انک لا تفترش ذراعیک فی الارض، وہ کہتے ہیں سب وسیع ہے، آپ اس میں کچھ بھی کرو، البتہ یہ نہ کرو کہ اپنے ذراع کو زمین پر بالکل یوں لگا لو جیسے لوگ کونیاں بھی لگا دیتے ہیں زمین پہ. ولا تضم عضدیک، نہ آپ اپنے یہ جو عضد ہیں ان کو سجدے میں یوں باڈی کے ساتھ چپکا لو. الی جنبیک کا، ولیکن تجنا بہما تجنیحا وسطا، بلکہ آپ نے ان کو بڑا پھیلا کے یوں سجدہ کرنا ہے. وتکون رجلاک فی سجودک قائمتین، اور آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے سجدے میں. وہ بطونی ابہامیہما، اور اس کے دونوں جو بڑے انگوٹھے ہیں ان کا باطن زمین کی طرف، الی الارض، یعنی وہ زمین سے ٹچ ہو رہے ہیں. وتقول ان شئت فی سجودک، اور اگر آپ چاہو تو اپنے سجدے میں کہہ سکتے ہو سبحانک ربی ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی او غیر ذلک ان شئت. اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اور کہنا چاہو، یا اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہو. وتدعو فی سجود ان شئت، اور اگر آپ چاہو تو سجدے میں دعا بھی کر سکتے ہو، کیونکہ سجدے میں دعا کا حکم ہے، رکوع میں تعظیم کا حکم ہے، لہٰذا لازمی مالکیہ ایڈ کرتے ہیں دعا کے کوئی کلمات. اب آپ دیکھو نا یہاں سبحانہ کے ساتھ ربی ظلمت نفسی یہ ایڈ کیا، فاغفر لی وعملت سوءا فاغفر لی. ولیس لطول ذالک وقت، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو کتنا مطول لمبا کر سکتے ہو. وَأَقَلُّهُ، اور اس میں سب سے کم کیا ہے، أَن تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُكَ مُتَمَكِّنًا، کہ آپ کے تمام جو جوائنٹس ہیں وہ متمکن ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں. رکھا، ایک سیکنڈ کا بھی پاز آ گیا، ہو گیا. الرفع من السجود، سجدے سے اٹھنا. ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس وتثني رجليك اليسرى في جلوسك، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اپنا تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھانا ہے اور بیٹھ جانا ہے مفترش، یعنی کہ آپ نے اپنا جو سیدھا پاؤں ہے اس کو یوں کھڑا رکھنا ہے بینہ السجدتین، صرف دو سجدوں کے دوران. وتنصب الیمنی، یعنی الٹا پاؤں جو ہے وہ آپ نے لٹا دینا ہے. وتنصب الیمنی وبطون اصابع الی الارض، اور سیدھا پاؤں جو ہے وہ یوں کھڑا رکھنا ہے اور اس کی جو بطون ہے اندر کی سائڈ ان کو زمین پہ یوں. وترفع یدیک عن الارض علی رکبتیک، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے زمین سے اپنے گھٹنوں پر، علی رکبتیک. سکت المصنف رحمہ اللہ عن الدعاء بین السجدتین، مصنف جو ہے یہاں پر اس نے دو سجدوں کے درمیان دعا کا ذکر نہیں کیا، یہ اس مسکوت رہا، چپ رہا. وہ مستحب، یہ بھی مستحب ہے مالکی. جب رکوع سجدے کی واجب نہیں مالکیہ کے یہاں تو یہ کہاں سے ہوگی. البتہ جیسے آپ ملک عمار، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جیسے آپ رکوع سجدے میں عموماً کچھ نہ کچھ لازمی پڑھتے ہو تو یہاں بھی پڑھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو بات؟ یعنی ڈاکٹر کوئی بھی تسبیح بیان کر سکتا ہے، کوئی بھی دعا. دو سجدوں کے درمیان تسبیح تھوڑی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دو سجدوں کے درمیان تسبیح تھوڑی ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. کوئی بھی دعا کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. وہ بھی روایت کوئی ثابت نہیں، تو مرضی ہے وہ کو یا کچھ اور کو، اسے سنت سمجھ کے نہیں کہنا آپ نے رب اغفر لی. سمجھے؟ اب آپ کہہ لو استغفر اللہ.
ایک بار، دو بار، 10 بار رب فلی کہہ لو. کبھی میں سب کہتا ہوں، میں ربی جلنی پڑھتا ہوں، کبھی ربی ظلم تو نفسی پڑھتا ہوں، کبھی ربی انی ظلم تو نفسی، کبھی ربنا ظلمنا ربی زدنی علما. اور اپنی بیماری کے بارے سے اللہم اشفنی یہ دعا مانگ لیتا ہوں، کبھی کبھی استغفر اللہ کہہ لیتا ہوں، کبھی رب فلی کہہ لیتا ہوں، کبھی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ وتقبل کبھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی یہ پڑھ لیتا ہوں. اللہم انصرنی، جو کچھ آپ چاہے مانگ سکتے ہو. یہ تو بڑا کھلا وسیع باب مزاد ہے. ربی انی انزل ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ دعا. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما. سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، تو کہتے ہیں فهو مستحب فی ظاہر المذہب، تو مذہب کے ظاہر کے مطابق جو یہ مستحب ہے. کما جزم بھی الجزولی وغیرہ، جیسے کہ جزولی وغیرہ نے جزم اختیار کیا اور ان کے علاوہ لوگوں نے. ویقال فی ما ورد فی الاثر، اور وہ کہتے ہیں اس کے اندر کہا جائے گا وہ جو کہ اثر میں وارد ہوا ہے. کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی وعفی عنی. تو یہ تو انہوں نے اپنا لکھا ہے، لیکن کیونکہ یہ روایت بھی ثابت نہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو. اصل مذہب یہی ہے، دعا کی جگہ دعا میں جو چاہے. ثم تسجد الثانیہ، اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کرو. کما فعلت اولا، جس طرح آپ نے پہلا کیا تھا. ثم تقوم من الارض، اس کے بعد آپ زمین سے کھڑے ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ کما انت معتمدا علی یدیک، سمجھ رہے ہو؟ زمین پر اعتماد کرتے ہوئے، ہاتھ رکھتے ہوئے. اور جلسہ استراحت مالکی مذہب میں نہیں ہے، نہ حنبلی مذہب میں، نہ حنفی مذہب میں، صرف شوافی کے ہاں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے یہاں واجب ہے یا مستحب ہے. غالباً مستحب ہے، لیکن شاید میں نے سنا ہے کہ اس میں سے کچھ جو ہے اس کو سنت موقدہ یا وجوب کے درجے میں لے جاتے ہیں. اللہ المستعان. دوسری بات کہ جلسہ استراحت مالکیاں کیا تو اتنی سختی ہے کہ اگر آپ نے جلسہ استراحت کیا نا تو آپ کے اوپر سجود بعدی لازم آ جائے گا، کیونکہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا. آپ بیٹھ گئے نا، جبکہ ڈائریکٹ کھڑا ہونا تھا، اور جان بوجھ کے کیا تو نماز باطل. اس لیے فی الحال تو اس سے بالکل رک جاؤ جب تک کہ کسی سلفی مالکی عالم کا ہمیں فتویٰ نہیں ملتا. نہیں ڈاکٹر، وہ جو روایات ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ کون سی روایات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کرتے تھے، اس کی تعبیر ہم یہی کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کرتے تھے. کوئی بھی روایتیں نہیں، ایک روایت ہے، روایات نہیں ہے، روایت ہے مالک ابن الحویرث کی. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کی تعویل یہ احناف کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. دیکھو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا علم بڑھاؤ تو پتہ چلے. یہ سیم تعویل حنابلہ نے بھی کی ہے اور غالباً مالکیوں نے بھی. اور مالکی جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ مین تو مالکیوں کی دلیل یہ کہ بھئی یہ تو کوئی سنت ہے ہی نہیں، مستحب بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا سوائے مالک ابن الحویرث نے، اور وہ بھی 2-4 دن کے لیے آئے تھے رسول اللہ کے پاس. سمجھ گئے بات؟ صحیح ہو گیا. اور یہ واقعتاً ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. منہج متقدمین میں آتے ہی جب عرب علماء کی کتب پڑھی تھیں، حنابلہ کے ادلہ پڑھے تھے، تو میں اس چیز کا قائل ہو گیا تھا. ہاں البتہ میں کبھی کبھار کرتا رہتا تھا کہ چلو، لیکن اب مالکی مذہب میں تو مسئلہ ہے کہ سجدہ بعدی لازم آ جاتا ہے. تو ابھی تو بالکل رک گیا ہوں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بہرحال ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یار کسی نے بیان نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر جو کہ اتنے سخت تھے، وائل ابن حجر، ایک مالک ابن الحویرث ہے. چلو یہ جو بعد میں 2-2 دن کے لیے آئے وائل ابن حجر، مالک ابن الحویرث، انہوں نے رفع الیدین بیان کر دیا. عبداللہ ابن عمر تو چلو لمبے عرصے رسول اللہ کے ساتھ رہے، تینوں میں رفع الیدین کامن ہے. لیکن نہ مالک ابن الحویرث نے ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا، نہ عبداللہ ابن عمر نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا کہیں بھی ذکر کیا. کتنی عجیب بات ہے. وائل ابن حجر نے کیا، لیکن ایک پرابلمیٹک بات ہے. اسی طرح جلسہ استراحت نہ عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا جو کہ سفر و حضر کے ساتھ، نہ وائل ابن حجر نے بیان کیا. ہاں رفع الیدین تینوں میں کامن ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ اور وہ بھی 3 جگہوں پہ. تو جو چیز کامن ہی نہیں ہے تینوں میں،
جبکہ تینوں بہت ڈیٹیل میں صفت بیان کر رہی ہیں. ایک جلسہ استراحت، ایک ہاتھ باندھنا، دونوں پرابلمٹک. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ زمین سے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے. ثم تقوم كما انت متعمدا على يديك لا ترجع جالسا، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. لتقوم من جلوس، کہ آپ پھر اس جلوس سے کھڑے ہو، لیکن کما ذکرت لک، بلکہ ویسے کرنے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا. وتکبروا فی حال قیامک، اور آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے دوران تکبیر کہنی ہے. یہ نہیں کہ سجدے میں وہ پہلے تکبیر کہہ دی اب کھڑے ہو رہے ہیں، یا پورا کھڑے ہونے کے بعد کچھ امام مائک پہ جا کے دیکھا ہے نا، اور وہ اہل حدیث بھی حرکتیں کرتا ہے جو بھانجا ہے ان کا، تو یہ ایسے نہیں کرتے، یہ غلط ہے. یہ تو میں نے بہت پہلے ہی چیز پڑھ لی تھی، اور یہ شمس الدین وغیرہ اور کئی علماء نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کعبہ کے بھی امام غلطی کرتے ہیں. اصل سنت یہ کہ آپ نے اس کا نام ہی تکبیر انتقال اس لیے کہ پوری منتقلی کے دوران آپ نے یہ کہنا ہے. یہ تھوڑی کہ جب منتقل ہو گئے اس کے بعد کہہ رہے ہو. وہ تکبروا فی حال قیامک، وہ تکبروا فی حال قیامک. اچھا، یہاں پر تھوڑا فرق ہے، وہ یہ کہ مالکی مذہب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ البتہ سجدے سے کھڑے ہونے والی جو تکبیر ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، استغفر اللہ. وہ تکبر فی حال قیامک، اور اپنے کھڑے قیام کے دوران آپ نے تکبیر کرنی ہے. ثم تقرؤ کما قرأت فی الاول او دون ذلک، اور پھر آپ نے اسی طرح قرأت کرنی ہے جس طرح آپ نے پہلی کی تھی یا اس کے علاوہ. یعنی فاتحہ اور پھر اس کے بعد سورہ. القنوت وما یقال فیہ، اس کے بعد اب آ گیا قنوت، کیونکہ فجر کی نماز ڈسکس ہو رہی ہے. وتفعلوا مثل ذلك سواء غیر انك تقنط بعد الركوع وان شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة. وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح کرنا ہے. وتفعلوا مثل ذلك أي مثل ما فعلته في الأولى من جاری قراءتها والتمانية والاعتدال في ركوع وسجود وتعظيم في الركوع والتسبيح أو الدعاء في السجود. یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی پہلی رکعت کی طرح قرات جہرن کرنی ہے، اعتدال، طمانینت، رکوع سجود میں جو ہے آپ نے اعتدال کرنا ہے، رکوع میں تسبیح و تمحید کرنی ہے، تسبیح و تعظیم اور دعا کرنی ہے سجدے میں صحیح اور دو سجدوں کے درمیان. اس کے بعد وہ کہتے ہیں غیر انکا تقنوت بعد رکوع، سوائے یہ کہ اب دوسری رکعت میں آپ رکوع کے بعد قنوت کرو گے. وہ انشاء، اور اگر آپ چاہو تو رکوع سے پہلے بھی قنوت کر سکتے ہو بعد تمام قراءت کے بعد. البتہ یہاں ایک مسئلہ ہے، اب وہ ہم پڑھیں گے. مشہور مذہب ان القنوت فضیلہ، مشہور مذہب یہ ہے کہ قنوت کیا ہے، فضیلت ہے، سمجھے. وہ استحب کہوں قبل رکوع، اور مستحب ہے کہ رکوع سے پہلے ہو. یہ انہوں نے نا یہاں پتہ نہیں کیسے رکوع کے بعد لکھتی ہے، اصل رکوع سے پہلے. بخاری مسلم کی حدیث بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. شیخ سعید القمری کی مفصل ویڈیو ریکارڈ ہے اس کے اوپر. وقونی کے ثانیہ میں صلاۃ صبح، اور دوسرے کہ صلاۃ صبح کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں ہوگا بغیر تکبیر کا، بغیر ہاتھ دعا کی طرح اٹھائے ہوئے، ڈائریکٹ قرات کے بعد شروع کر دینا ہے. آپ کی طرح تکبیر نہیں کہنی ہے، جب تکبیر نہیں کہو گے تو نہ اس کے ساتھ صرف لے دینا اور سرن ہوگی. ولیس فی غیر ھذا الموضع لا فی وتر ولا غیری، اور اس کے علاوہ مالکی مذہب میں کوئی قنوت نہیں، نہ وتر میں نہ کسی اور نماز میں. وقد روی القنوت فی الوتر فی النصف الاخر من رمضان، البتہ قنوت روایت ہوا ہے وتر میں نصف آخر من رمضان میں، جس طرح حنابلہ کا بھی ایک فتویٰ ہے. وقونہ سرن، البتہ سری ہوگا یہ سب. واستحبوا قونہ باللفظ المذکور، اور مستحب یہ کہ ان مذکور الفاظ کے ساتھ یہ دعا کی جائے، کیونکہ دعا ہے ہی. اب آپ آدھے گھنٹے کی، پہلی بات تو صفت ہی غلط ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھو، سارے تابعین کہتے ہیں کہ سورہ بروج یا والسماء والطارق سے زیادہ لمبی نہیں ہونا چاہیے قنوت. یہاں نماز سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ تو پڑھتے ایک رکعت ہیں حنابلہ وغیرہ، یعنی 2 شفع کی رکعت کے بعد. تو اب وہ ایک رکعت اتنی سی اور اس سے آدھے گھنٹے کا قنوت ہو رہا ہے، یعنی عجیب نماز کی آپ نے ہیئت ہی بگاڑ دی. رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس کو آپ نے قیام اولیٰ کے برابر کرنا ہے، آپ نے اس کو قیام اولیٰ سے بھی 10-15 گنا زیادہ لمبا کر دیا. سمجھ رہے ہو ملک عمر کتنی بڑی یہ ایک غلطی ہے.
نماز کے اندر. دوسری بات یہ کہ رو رو کے چیخ کے دعائیں کرنا یہ تو دعا کی صفت ہی نہیں ہے. اللہ تک تو پہنچانا ہے اپنے سرن اپنی دل کی بات کرنی ہے. دل کی بات چیخ چیخ کے ہوتی ہے. اچھا والقنوت اور قنوت کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونخنع لک ونخلع. ہم آپ کے سامنے نخنع کرتے ہیں, خنع کرتے ہیں اور خلع کرتے ہیں. خنا کیا ہے؟ ای نذل غایت الذل والخضوع بین یدیک جلال وجہک, یعنی ہم اپنے آپ کو بالکل آپ کے سامنے گرا دیتے ہیں, ذلیل کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ خشوع و خضوع کے ساتھ. ونخلع ونترک من یکفرک, اور ہم اس کو ہٹاتے ہیں, تخلیٰ کرتے ہیں اور اس کو ترک کرتے ہیں, من یکفرک جو آپ سے کفر کرے, یعنی الولاء والبراء. اللہم ایاک نعبد, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, وَلَكَ نُصَلِّي, اور آپ ہی کی ہم نماز پڑھتے ہیں, وَنَسْجُدُ, اور ہم آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِظُ, اور آپ ہی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں. اب حفظ کیا ہے؟ اَيْ نَسْرَعُ فِي الطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ, یعنی اطاعت اور عمل میں تیزی کرنا. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِظُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ, ہم آپ ہی کی رحمت کی امید کرتے ہیں. وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ, اور ہم ڈرتے ہیں آپ کے عذاب جد سے. ان عذابک بالکافرین ملحق, بے شک آپ کا عذاب جو ہے کافرین کے ساتھ چمٹنے والے, اس کا الحاق ہونے والے. ثم تفعل فی السجود والجلوس کما تقدم, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی کرنے ہیں سجدے میں اور جلوس میں جو اس سے پہلے گزرا ہے. ثم تفعل فی السجود والجلوس کما تقدم من الوصف, جیسے کہ پہلے وصف بیان ہوا ہے. صفت الجلوس للتشہد, پھر تشہد کے لیے کیسے بیٹھنا ہے؟ فیضا جلست بعد سجدتین نصبت رجلک الیمنی, اس کے بعد جب آپ دو سجدوں کے درمیان کے بعد بیٹھو تو آپ نے اپنا سیدھا پاؤں کھڑا کرنا ہے. وہ بطون اصابعها, اور اس کے اصابعہ کے بطون کو زمین کی طرف رکھنا ہے. الارض وثنیت الیسری, اور آپ نے اپنا نیچے کا پاؤں الٹا پاؤں بچھانا ہے. وافدیت بالیتک, البتہ آپ نے اس کو مزید بچھانا ہے اور پاس کرنا ہے اپنی الیہ کے نیچے سے. الیہ کسے کہتے ہیں؟ بالافراد مقعدتک یسرا, یعنی آپ نے اپنا جو پچھواڑا ہے اس کو زمین سے ٹیکنا ہے. ولم یبین مسلم حکم الجلوس, البتہ مصنف نے حکم جلوس بیان نہیں کیا. والمشہور انہ سنہ, اور مشہور یہ کہ سنت موقت ہے. وہ جو ہم نے پڑھا نا ملک عمر, یاد ہے؟ شینانی و قضا جیمانی, تو وہ جین شین سے اور جیم سے جلوس. اچھا جی, وہ افدیت بالیتک الارض, آپ نے چپکا دینا ہے اپنے کولے کو, الٹے کولے کو زمین پر. ولا تقعد علی رجلک الیسری, اور آپ نے اپنے الٹے پاؤں پر نہیں بیٹھنا. وان شئت حنیت الیمنی فی انصابها فجعلت جنب بہمیھا, اور اگر آپ چاہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سیدھے پاؤں کو بھی بچھا دو. فجعلت جنب بہمیھا الی الارض, اور آپ جو اس کے ابہام یعنی انگوٹھے والے سائڈ کا, انگوٹھے کا جو سائڈ پورشن ہے اس کو زمین سے جھکا دو. فواسع, تاکہ وہ وسیع ہو جائے. یہ سب وسیع ہے. ثم تتشہد, اور اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے. لفظ التشہد سمجھ رہے ہو میری کمار؟ الفاظ تشہد کے مالکی مذہب میں جو افضل ہیں, اور یہی افضل ہے کیونکہ منبر پہ حضرت عمر نے پڑھا تھا اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا مسجد نبوی میں. الفاظ تشہد مالکی مذہب میں کیا ہیں؟ اور یہ بھی سمجھ لو مالکی مذہب میں تشہد اولیٰ ہو اور ایون تشہد ثانیہ ہو, اس کے اندر صرف تشہد پڑھنا لازم ہے. اگر اس کے بعد آپ نے سلام پھر دیا نماز آپ کی ہو گئی, کوئی سجدہ قبلی و بعدی نہیں. تشہد کیا؟ التحیات للہ, الزاکیات للہ, الطیبات الصلوات للہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وحدہ لا شریک کا جو لفظ ہے نا وہ ثابت نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو. اللہ المستعان. وحدہ لا شریک کا نا لفظ ثابت نہیں ہے, یہ شاذ ہے لفظ. البتہ اماں عائشہ کے تشہد میں ثابت ہے. اماں عائشہ کا تشہد کیسا ہے؟
التحیات الطیبات الصلوات الزاکیۃ للہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإن سلمت بعد هذا اگر آپ نے اس کے بعد سلام کہہ دیا اجزاءک تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. سمجھے؟ وَمِمَّا تَزِيدُ إِن شِئْتَ وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِمُحَمَّد اور اس کے بعد آپ جو اضافہ کریں گے ہم اشماویہ کے متن میں بھی پڑھ چکے ہیں. اب یہ ان کے کچھ اپنے الفاظ ہیں لیکن یہ ثابت نہیں. آپ نے سمپل درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور وہ اگر چاہو اور دعا کوئی بھی کہ واشد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جس چیز کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ حق ہے وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ من فی القبور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ورحمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم صلی علی ملائکتک والمقربین وعلی انبیائک والمرسلین وعلی اہل طاعتک اجمعین. اللہم اغفر لی ولوالدی ولأئمتنا ولمن سبقنا بالایمان مغفرۃ عظما. سمجھے؟ اعترض ابن العربی نے ایک اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ والنووی وابن الفقار على قول المصنف وارحم محمدا ونقل عیاض عن الجمهور الجواز مطلقا وصححه القرطبی لورود الاحاديث والنص دفاع الحافظ ابن حجر عن المصنف في فتح الباری. حافظ ابن حجر نے اس کا دفاع کیا فتح الباری میں. منظور شاہ ابن ناجی زروق وغیرہ اس سب کے اندر وارحم محمد کے الفاظ. ٹھیک ہے. وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الزروق ما أورد المسلم في هذا المال إنما هو من باب قوله صلی اللہ علیہ وسلم ثم يتيقظ بعد من مثلا ما عجبه. وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے یہاں جو کچھ ذکر کیا ہے نا وہ رسول اللہ کی کس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تم جو چاہے اس کے بعد اپنے مسئلے کی دعا مانگو جو تمہیں پسند ہو. فلیدعو بھی ربہ پس اس کی دعا کرو اپنے پالنہار سے. وفی لفظ مسلم میں ثم لیتخیر بعد من المسئلہ ما شاء او ما احب یعنی اس کے بعد تم اختیار کرو جو کچھ تمہارا مسئلہ ہو جس میں سے تم چاہو یا جو تمہیں پسند ہو. وهذا الذي فعله الشيخ في تمام زیادت المذکورہ. تو شیخ نے زیادت مذکورہ جو کچھ شیخ نے کیا ہے تو انہوں نے اس مذکورہ زیادت کو تمام کرنے کے لیے یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھائیں. ظاہر ان المصلی اذا فرغ من الدعاء فلا یاتی بتسلیم التحلیل حتى يقول على جهت الاستحباب. وہ کہتے ہیں اور ظاہر یہی ہے کہ مصلی جو ہے نا جب دعا سے فارغ ہو جائے تو وہ سلام نہ پھیرے جب تک کہ وہ مستحباً السلام علیکم ایھا النبی یعنی دو سلام کہہ لے. اور شیعوں کے مذہب میں بھی یہی ہے. اور عبداللہ ابن عمر سے جو موطا میں آتا ہے نا اس کے اندر بھی اسی طرح کے کچھ کلمات پتہ چلتے ہیں. اور اماں عائشہ کا تو خیر تشہد ہے ہی اتنا یعنی اس میں تشہد کو اور شیعہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ وہ شہادتین کو پہلے لے جاتے ہیں. التحیات الطیبات الصلوات الزاکیۃ للہ السلام اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم سلام پھر دیا. یہ اماں عائشہ کا تشہد ہے. سمجھے ملک عمار؟ وہ خلاف المشہور. وہ کہتے ہیں البتہ یہ مشہور کے خلاف بل مشہور انہ لا یعید تسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا. وہ کہتے ہیں بلکہ مشہور مذہب یہ کہ وہ پھر سے تسلیم نہیں کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا دعا جب اس نے دعا کر لی. کما قال القرافی جس طرح قرافی نے کہا ہے. سمجھے؟ اچھا جی. ثم تقول اس کے بعد کیا کہیں السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کے بعد جب یہ دعائیں وغیرہ کر لیں ثم تقول اس کے بعد ہو گئے السلام علیکم تسلیمۃ واحدۃ من یمینک.
اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بس ہلکا سا منہ سیدھے کی طرف پھیرتے ہوئے تقصدو بہا قبالۃ وجہک وتتیامن براس قلیلا، اور اس سے آپ کی نیت کیا ہو کہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہوں سب، وتتیامن براس، اور آپ نے اپنے منہ کو تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پر پھیرنا ہے، قلیلا تھوڑا سا، ہاکذا یفعل الامام والرجل وحدہ، اس طرح کرے گا امام اور اکیلا بندہ منفرد، سمجھ رہے ہو الفظ، امام اور منفرد ایک تسلیم پھیریں گے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اماں عائشہ بھی ایک سلام کہتی تھی، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے مصنف عبد الرزاق میں کہ جب وہ امام ہوتے تو نافع کہتا ہے کہ ایک طرف دائیں طرف، اور باقی اماں عائشہ سے پتہ چل گیا ہمیں کہ اور عبداللہ ابن کہ وہ ایک سلام کہتی تھی، وہ منفرد ہوتی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ وَأَمَّا المعمول، معموم، جہاں تک معموم مقتدی کا تعلق ہے، فَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلًا، تو وہ ایک سلام پھیرے گا، اور اس سے اس کی مراد کیا ہوگی کہ جو اس کے سیدھے ہاتھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کہنا۔ وَيُرَدُّ أُخْرَى عَلَى الْإِمَامِ قُبَالَتَهُ، اس کے بعد وہ دوسرا سلام کہے گا اپنا منہ سیدھا رکھ کے امام کو، قُبَالَتَهُ يُشِيرُ بِهَا إِلَيْهِ، اور اشارہ کرے گا اپنے منہ سے آگے کی طرف، سمجھے، یشیر بہا الیہ ویرد علی من کان سلم علیہ علی یساری، اور اس کے بعد وہ تیسرا سلام کہے گا اپنے الٹے ہاتھ پہ اگر اس کے الٹے ہاتھ پر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جو الٹے سائڈ پہ صف ہوتی ہے نا، اس میں جو سب سے آخری بندہ کو صرف دو سلام کہے گا، ایک سیدھی طرف ایک منہ آگے کر کے امام کو، کیونکہ لیفٹ پہ تو اس کے کوئی نہیں ہے، البتہ باقی سب جو مقتدی ہیں وہ ان کی کیونکہ لیفٹ پہ ایک نہ ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں گے تیسرا سلام بھی۔ ویرد علی من کان سلم علیہ علی یساری، یعنی کہ وہ ان پر سلام لٹائے گا جو اس کے الٹے ہاتھ پر تھے، انہوں نے اسے جو سلام کیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے سیدھا ہاتھ کی طرف پھیرا تھا تو اسے بھی سلام کیا تھا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَمْ يُرَدُّ عَلَى يَسَارِهِ شَيْئًا، اگر اس کے لیفٹ ہینڈ پر کسی نے بھی اسے سلام نہیں کیا، اس کے سائڈ پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو پھر وہ تیسرا سلام نہیں کہے گا، سمجھے۔ البتہ ابن عربی نے تو اس کو بدعت لکھا، لیکن شیخ سعید القمری کہتے ہیں الفاظ بہت سخت ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کے عمل سے معطا میں ثابت ہے، البتہ وہ اسی چیز کے قائلین کی سنت۔ باقی یہ تو التمہید میں عبد البر وغیرہ نے لکھا کہ ایک سلام تو واجب، شیخ طریفی بھی قائل سب ٹھیک ہے، مرفوع حدیث میں ایشوز ہیں، لیکن اب عائشہ ابن عمر اور اپنا ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اس پہ تمام امصار کے علماء مجمع ہو گئے کہ ایک سلام واجب ہے، غلام مصطفیٰ زہری ہم پوری ظاہری تک مانتے ہیں، تو لہٰذا ایک سلام کافی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہو نا، کبھی ایک سلام کو دونوں پر عمل کرو، کبھی دونوں سلام کرو، اور اسی طرح امام بھی کرے کہ ایک سلام کبھی کبھی دونوں سلام۔ اب آ گیا مقتدی کا مسئلہ، مقتدی جو ہے نا، ہماری تحقیق میں شیخ سعید القمری کے مطابق دو ہی سلام کرے، لیفٹ اینڈ رائٹ، البتہ اگر کبھی کبھار کوئی تین کر لیتا ہے تو لا حرج علیہ، کیونکہ اصل چیز یہ کہ پہلے سلام پہ نماز ختم ہو گئی، اب یہ مستحبات میں سے دوسرا تیسرا کر لو، اور جب دوسرا تیسرا سلام کرو گے نا، پھر کیونکہ مقتدی اور امام صرف السلام علیکم کہے گا سیدھے طرف ہی، یہ بات بھی یاد رکھو، عبداللہ ابن عمر بھی یہ کہتے تھے، اماں عائشہ بھی یہ کہتی تھی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں۔ ہاں جب آپ دو طرف سلام کرو یا مقتدی ہوتے ہوئے دو طرف سلام کرو تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو، اور باقی وبرکاتہ کا اضافہ تو ثابت ہی نہیں ہوئی شاذ ہے، وہ تو بالکل نہیں، نہ سیدھی طرف نہ الٹی طرف۔ اور اگر آپ تین سلام کہہ رہے ہو، پھر آپ کہو گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، بس اس طرح۔ اب صفت و بدلیت ہے پھر تشہد، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ باب میں اس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔